بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس آف ہارٹس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عامر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس آف ہارٹس۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح قارون نے عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سا الزام لگانے کی کوشش کی اور قارون کا کیا انجام ہوا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل پیس آف ہارٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسحر کا بیٹا تھا۔ قارون بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور قارون بہت با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب کیا کرتے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گئے، اور قارون بھی سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ قارون اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی۔ دوستو، یہ دیکھ کر اس پر ایک دم بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور اس نے نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دلائی، سچ سچ بتا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنے قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے بلبلانے لگا اور رشتہ داریوں کے واسطے دینے لگا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل زمین میں دھس گیا، 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے تمام خزانوں اور مکان پر خود قبضہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کے مکان اور خزانے بھی زمین میں دھس جائیں۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور سارا کا سارا خزانہ زمین میں دھس گیا۔ پیس آف ہارٹس کے معزز دوستو، یہ عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیے کہ اس اموال کو زکوٰۃ کے لیے ادا کرتے رہیں۔